کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، کینال روڈ کے علاقوں میں بارش. شملہ پہاڑی، لکشمی چوک اور ہائی کورٹ کے علاقوں میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آج اور کل وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی. اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ سامیہ سعید سے. جی سامیہ. جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے. بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے. شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز جو بارش ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، اور آج بارش کے باعث موسم بھی جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے. جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج اور کل وقفے سے بارش برسنے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 29، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. شہر کے افق پر بادلوں کا راج برقرار ہے، اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج وقفے سے جو ہے وہ بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. بارش کے باعث لاہوریوں کے بھی چہرے ہیں وہ بھی کھلکھلا اٹھے ہیں، کیونکہ موسم حسین ہو گیا ہے. ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ باہر محسوس کی جا رہی ہیں. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. جبکہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر کے رکھیں، کیونکہ بارش جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے. جس کے باعث یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر بارش تیز ہوتی ہے تو شہر کی اہم شاہراہیں اور نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں. شہری بھی موسم کو ضرور انجوائے کریں، کیونکہ حبس اور گرمی کی چھٹی ہو گئی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں. جی آپ کا شکریہ سامیہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہاں کتنی بارش ہوئی. رپورٹ جاری. سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 10 ملی میٹر ہوئی. ایئرپورٹ اور نشتر ٹاؤن میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. زین، بتائیے اس بارے. اسامہ، شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ دوپہر 2:03 پر شروع ہوا، اور اب بیشتر علاقوں میں بارش تو تھم چکی ہے. تاہم جوہر ٹاؤن، اس کے علاوہ کینال روڈ، جیل روڈ اور فیروز پور روڈ کے علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس دوران جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ایئرپورٹ پر 8، لکشمی چوک میں 10 اور مغل پورہ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ نشتر ٹاؤن میں 8 ملی میٹر، چوک ناخدا میں 6، پانی والا تالاب میں 2 اور جوہر ٹاؤن میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اس طرح آج شہر لاہور میں اوسطاً 6 ملی میٹر بارش اب تک ہو چکی ہے. یہ جو مانسون کے بادل ہیں یہ جیل روڈ، گلبرگ، اپر مال، مغل پورہ اور تاج پورہ کے علاقوں میں برسے. اس کے علاوہ چوک ناخدا، پانی والا تالاب اور جوہر ٹاؤن میں بھی بارش کا سلسلہ گزشتہ 1 گھنٹے سے جاری ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ آج رات کے اوقات میں بھی جو تیز بارش ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے. تاہم شہر میں ہونے والی بارش کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے واسا لاہور کو الرٹ جاری کر دیا ہے، جس میں مرکزی شاہراہوں کو فی الفور بارشی پانی سے کلیئر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. جبکہ ایم ڈی واسا اور وی سی واسا کی طرف سے واسا سٹاف کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ڈسپوزل اسٹیشن کی سکرینوں کو صاف رکھا جائے تاکہ بارشی پانی کے نکاس کو بر وقت ممکن بنایا جا سکے. زین، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک طرف آپ نے جانا کہ کہاں کتنی بارش ہوئی ہے، دوسری جانب ایم ڈی واسا غفران احمد کا متعلقہ آفیسرز کو الرٹ رہنے کا حکم. مونسون ایمرجنسی کیمپ پر تمام سٹاف اور مشینری مکمل الرٹ رہیں. تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فعال رکھنے کا حکم دیا گیا. زین العابدین سے اس بارے بھی جان لیتے ہیں. زین، بتائیے اس بارے. بالکل، جیسے ہی اسامہ شہر لاہور میں تیز بارش کا آغاز ہوا تو اس کے بعد جو واسا سٹاف ہے اس کو الرٹ جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ایم ڈی واسا غفران احمد کی طرف سے واسا لاہور کو متحرک رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں، اور ایم ڈی واسا کی طرف سے شہر میں مختلف مقامات پر بارشی پانی کی موجودگی کا جائزہ لینے کے لیے دورے بھی کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں ایم ڈی واسا کا یہ کہنا ہے کہ مانسون ایمرجنسی کیمپ پر تمام سٹاف اور مشینری مکمل طور پر الرٹ رہیں. اس کے علاوہ تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فعال رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے، اور تمام ڈسپوزل اسٹیشن کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھا جائے. یہ الرٹ جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور ڈسپوزل اسٹیشن کی سکرینوں کو صاف رکھنے سے اور ڈسپوزل اسٹیشن کو مکمل استعداد کار کے ساتھ چلانے سے جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ بر وقت ممکن ہو سکے گا. آپ کا شکریہ زین العابدین.
आगे बढ़ें और आपको बताएं, शादरा का इलाका सब स्पीड बाजार नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और सीवरेज के पानी ने मेन बाजार में डेरे जमा लिए। नमाजियों, खवातीन और बच्चों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। इलाका मकीनों का कहना है शिकायत के बावजूद किसी ने मसला हल नहीं किया। जैन अली से मजीद जानते हैं। जैन, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, शादरा का इलाका बेगम कोट जो है वो नदी नाले का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ और अब होने वाली बारिश और सीवरेज के गंदे पानी ने जो मेन बाजार में जो है वो डेरे जमा लिए हैं। नमाजियों, खवातीन और बच्चों को जो है वो मेन बाजार से गुजरने में शदीद दुश्वारी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। सीवरेज के गंदे की वजह से बच्चों समेत इलाका मकीन जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में भी जो मुबतला हो चुके हैं। वासा हुकाम को मुतअद्दिद बार जो इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत करने पर बावजूद पानी की निकासी को यकीनी जो है वो नहीं बनाया जा सका। इलाका मकीनों के मुताबिक गंदा पानी मेन बाजार में जो है वो खड़ा रहना जो है वो मामूल बन चुका है। इलाका मकीनों ने मेन सबसे पूरी तौर पर सीवरेज मसाइल का हल करने का जो मुतालबा है वो किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जैन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा का 16 अरब रुपए 12 करोड़ का सालाना बजट मंजूर। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 6.5 अरब रुपए की रकम मुख्तस। सालाना तकरीबात के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 35 करोड़, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बल्दिया उज़्मा का 16 अरब 12 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सालाना तकरीबात के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के लिए 35 करोड़, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट बारे आपको बता रहे हैं, बल्दिया उज़्मा का 16 अरब 12 करोड़ रुपए का सालाना बजट मंजूर कर लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। आईपीपीज जेब भरो स्कीम। प्राइवेट पावर प्लांट्स के शोर में सरकारी इंतजाम में चलते पावर प्लांट्स भी कमाऊ पूत बन गए। आईपीपीज का शोर मचाकर हुकूमती शोबे के प्लांट सबसे ज़्यादा जमा रकम करने की लगी। कैपेसिटी चार्जेस निजी शोबे के साथ हुकूमत के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, आजकल हर तरफ आईपीपी से कैपेसिटी चार्ज का शोर है और यही कहा जाता है कि कैपेसिटी चार्जेस में ही बिजली का सबसे बड़ा जरिया और निजी शोबा इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। लेकिन अदाद शुमार और सरकारी दस्तावेजात इसके बरक्स सूरत दिखाते हैं कि इस वक्त जो कैपेसिटी चार्जेस का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो सरकारी शोबे को हो रहा है और सरकार इससे तकरीबन 900 अरब रुपए सालाना कैपेसिटी चार्जेस की मद में कमा रही है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जितने प्लांट्स और बिजली पैदा होती है उसमें से ज़्यादातर प्लांट्स सरकारी इंतजाम के तहत चलाए जाते हैं और इसकी तमाम तर जो आमदनी है वो सरकार के पास जाती है। कैपेसिटी चार्जेस की रकूम में से 45% रकूम सरकारी बिजली घरों को जाने लगी है। दस्तावेज के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की 40% रकूम 3 तक तवानाई मनसूबे हैं जो कि कोयले से चलते हैं उनको जाती हैं, जबकि कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकूम ऐसी हैं जो कि निजी शोबे के पावर प्लांट को मिल रही हैं। यानी जो लोग निजी तौर पर पावर प्लांट जिन्होंने लगाए थे उनको सिर्फ 15% रकूम मिल रही है, जबकि 85% रकूम टी-टेक और हुकूमती जो इंतजाम में चलाए जा रहे पावर प्लांट हैं उनको मिल रही है। गुज़श्ता माली साल भी इसी किस्म की सूरत देखी गई और न्यूक्लियर प्लांट 100% इस वक्त सरकारी शोबे के पास हैं। पानी बिजली प्लांट जो है उसमें से 90% मल्कियत सरकारी शोबे के पास है। RLNG प्लांट की 75% और फर्नेस ऑयल प्लांट की 10% मल्कियत सरकारी शोबे के पास है। गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए, जिसमें से 900 अरब रुपए सरकारी इंतजामी कंट्रोल के पावर प्लांट्स को दिए गए और सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को हुआ। 800 अरब रुपए सी-टेक मनसूबों के पावर प्लांट्स को मिलेंगे, जबकि तकरीबन सिर्फ 300 अरब रुपए ऐसे हैं जो कि 100% निजी शोबे के कंट्रोल में जो चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको मिलेंगे। इस तरह हुकूमत की जानिब से ये मौका इख्तियार किया जाता है कि चूँकि ये आलमी मुआहदे हो चुके हैं, निजी शोबे से मुआहदे हुए हैं, इनको ख़त्म करना इनके बस में नहीं है, तो ये अदाद शुमार इसकी नफी करते नजर आते हैं। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के जो 100% पावर प्लांट जिनकी इंतजामी कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हुकूमत के पास है उस पर जो कैपेसिटी चार्जेस है वो हुकूमत को फायदा पहुँचा रहे हैं और ये बहुत बड़ी आमदनी का जरिया है जिसका तमाम तर खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जी जाहिद, ये बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनको ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाएंगे, दूसरी जानिब ये बताइए कि मुआहदे किस डेट तक हैं, किस साल तक ये मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ IPPs
اس وقت لگائے گئے ہیں اور یہ تقریباً 96 سے ان کا سلسلہ جاری تھا. جی. یہ 10 سے 15 سال اور 20 سال کی مدت کے مختلف معاہدے ہیں جن کو بعد میں رینیو کیا جاتا ہے, اور اس وقت یہی صورتحال اور کم از کم 2030 تک اسی قسم کی صورتحال بتائی جا رہی ہے. لیکن دستاویزات کے مطابق حکومت کا یہ موقف اس بنیاد پر اپنی قدر کھو دیتا ہے کہ اس وقت حکومت کے جو اپنے پاور پلانٹس ہیں وہ سب سے زیادہ کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں. جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں بیرونی آئی پی پیز کے, وہاں پر تو عالمی عدالت یا کوئی اور قانون بہت آسانی سے حکومت کی گرفت کر سکتا ہے, لیکن حکومت کے جو اپنے انتظامی کنٹرول میں چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کے کیپیسٹی چارجز کم کرنا یا ختم کرنا یا انہیں مناسب سطح پر زاہد, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ حکومتی بھی آئی پی پیز ادارے ہیں جو یہ تمام پیسے لے رہے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ پیسے کون سے ڈپارٹمنٹ کو جا رہے ہیں, کون سا محکمہ اس حوالے سے یہ ریونیو اکٹھا کر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ بجلی کے بلوں میں ہی یہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور بذریعہ نیپٹا حکومت کے جو ایکسچیکرز ہوتے ہیں, جو ٹیکس کی رقوم ہے, انہی میں یہ حکومت کے پاس ہی یہ تمام پیسے جاتے ہیں. اور تمام تر آمدنی جو سرکاری پاور پلانٹس کی ہے, جس طرح تمام آمدنی حکومتی کھاتے میں جاتی ہے, تو یہ تمام کیپیسٹی چارجز بھی حکومت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو آمدنی کا ذریعہ ایک طرح کا بنا ہوا ہے حکومت کے لیے, ایک آسان آمدنی کا ذریعہ, کہ جس طرح پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی لگا کر تقریباً 700 سے 800 ارب روپیہ سالانہ. زاہد, یہ بتائیے ماہر معیشت کیا کہتے ہیں, کیا ان معاہدوں کو ختم کرنا حکومت کے لیے آسان ہے؟ جی بالکل, اس سلسلے میں ماہرین کی جو رائے ہے اس میں جو 100% نجی شعبے کے پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ تو معاہدوں کے مطابق ان سے انحراف کرنا حکومت کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. لیکن جو حکومت کے اپنے پاور پلانٹس ہیں یا جن ایسے پاور پلانٹ جن میں حکومت کا شیئر ہے, ان کو کسی حد تک اس میں ترمیم کرنا حکومت کے لیے کافی آسان ہے. لیکن اس کو چونکہ جو مالی حالات ہیں اس میں ایک زاہد ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پاکستان میں شمسی توانائی اور دیگر سستے ذرائع سے بجلی مزید سستی کی جا سکتی ہے. اس وقت پاکستان میں سولر انرجی سے سب سے کم بجلی حاصل کی جا رہی ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فہد امین سے. فہد بتائیے. جی بالکل, دنیا بھر میں سولر انرجی کا استعمال جو ہے وہ عروج پر ہے, مگر پاکستان میں اس وقت سب سے کم جو ہے وہ سولر انرجی پیدا کی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 24,688 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے, اور غیر حیاتیاتی ایندھن سے 16,872 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. آپ کا شکریہ فہد امین اور زاہد عابد, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. دنیا بھر میں سولر انرجی کا استعمال عروج پر ہے, لیکن پاکستان میں اس حوالے سے یہ استعمال کم کیا جا رہا ہے. حیاتیاتی ذرائع قدرتی گیس سے 13,423 میگا واٹ بجلی بنائی جا رہی ہے, جبکہ فن وسائل سے بجلی کم بنائی جا رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بڑا فیصلہ. ذرائع کے مطابق سابق کپتان وقار یونس کو پی سی بی میں اہم ذمہ داری دی جائے گی. کرکٹ سے متعلق تمام امور وقار یونس دیکھیں گے. پی سی بی کے انتظامی امور کی نگرانی خود چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کریں گے. محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں. اسامہ بتائیے, اس سے پہلے بھی وقار یونس پی سی بی میں کام کرتے رہے ہیں اور کچھ کنٹروورسیز کی وجہ سے وہ پی سی بی چھوڑ گئے تھے, کیا اب یہ فیصلہ درست ہے؟ بالکل, چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کرکٹ کے معاملات سابق کپتان وقار یونس کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی خود انتظامی امور کی نگرانی کریں گے, جبکہ کرکٹ کے متعلق تمام جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایک سابق ڈائریکٹر کو دی گئی ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ شعبہ انٹرنیشنل ڈومیسٹک سلیکشن کمیٹی کے امور کھلاڑیوں کو این او سی سمیت تمام جو فیصلے ہیں وہ وقار یونس ان کو دیکھیں, جبکہ خود چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اپنا فوکس کو انتظامی امور کی طرف رکھیں گے. یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کے مطابق 2014 کے آئین کے مطابق چیئرمین پی سی بی اپنی پاور جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے ان کو دے سکتے ہیں. اس حوالے سے چیمپئنز ٹرافی کے انتظامی امور جو ہے وہ خود دیکھیں گے, جبکہ کرکٹ کے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ وقار یونس اس حوالے سے دیکھیں گے. جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ باضابطہ طور پر جلد ان کی تقرری کا اعلان کرے گا. اس سے قبل بھی وقار یونس. جی آپ کا بہت شکریہ محمد اسامہ. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریاں جاری. قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی عمارت مکمل طور پر گرا دی گئی. ملک کے 3 بڑے اسٹیڈیمز چیمپئن ٹرافی 2025 کی میزبانی کریں گے. قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ سے. جی بالکل, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے سلسلے میں اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا سلسلہ جاری ہے, اور اس وقت میں قذافی اسٹیڈیم لاہور کے مرکزی دروازے کے باہر موجود ہوں.
मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की मरकज़ी इमारत मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई है और स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के मुताबिक पाकिस्तान के 3 बड़े स्टेडियम जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहे हैं, उन तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन जारी है, जिसमें कराची का नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर का गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इसमें शामिल है। गद्दाफी स्टेडियम में तो काम बड़ी तेज़ी से जारी है। मरकज़ी इमारत मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई है। यहाँ पर नई इमारत बनाई जाएगी और इसके साथ साथ स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट की गुंजाइश भी बढ़ाई जाएगी। 2 इनक्लोजर जो हैं उनको मज़ीद बड़ा किया जाएगा। साइडों वाले जो मरकज़ी इमारत के साथ लगते हैं, फजल महमूद इनक्लोजर को मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें शायकीन क्रिकेट की जो गुंजाइश है उसको बढ़ाया जाएगा और इस हवाले से तमाम तैयारियाँ जारी हैं। PCB के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी के मुताबिक उन्होंने जो हिदायत की हैं काम करने वालों को, वो 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत की है ताकि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जो शेड्यूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है, जो ICC की तरफ से भेजा गया है, वो फरवरी 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होगी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसमें 8 टीमें शरीक होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस इवेंट का मेज़बान होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत में टॉप 8 क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जिस हवाले से शायकीन क्रिकेट को मज़ीद पुरलुत्फ़ इस मैच को बनाने के लिए, इस इवेंट को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है और गद्दाफी स्टेडियम में काम बड़ी तेज़ी से जारी है। जी, आपका शुक्रिया।